پروگرام لانا قدرے آسان ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف ہے اور حکومت کو اس کا احساس ہے، تو ایک نیا احساس کا پروگرام لایا جا رہا ہے جس کا نام ہے احساس راشن۔ اس پروگرام پہ کچھ مہینوں سے ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس کو پروف آف کانسیپٹ، اس کا پائلٹ، اس کی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کچھ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو اس پروگرام سے کون لوگ مستفید ہوں گے؟ یہ 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، اور تقریباً اس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ ان کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ احساس کے نئے سروے سے کیا جائے گا۔ یہ لوگ شامل پروگرام میں کیسے ہوں گے؟ تو پیر کے دن انشاءاللہ ایک ویب پورٹل کھل جائے گا جس میں لوگوں سے ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ ان کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ایشو کیا ہوا موبائل نمبر مانگا جائے گا۔ تو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو تک یہ بھی بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی احساس راشن مدد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ یعنی کہ اپنے نام میں موبائل نمبر لے لیں بازار سے، کیونکہ جیسے کہ میں آگے بتاؤں گی یہ اس سسٹم کے چلنے کے لیے اور اس سسٹم سے مستفید ہونے کے لیے شناختی کارڈ کے نمبر پر موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ لوگ اس میں کس طرح سے آئیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا پیر کو رجسٹریشن پورٹل کھلے گا، لوگ اس پہ رجسٹر ہوں گے، اور اس کے بعد 2 یا 3 ہفتے بعد ہم جانچ پڑتال کے بعد لسٹ شائع کر دیں گے کہ کون لوگ اس کی حقدار ہیں اور کون لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں کیا تھا۔ جب ہم نے احساس ایمرجنسی کیش کیا تھا تو اس وقت ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ نہیں تھا اور ہمیں خاصی جانچ پڑتال میں دقت آئی تھی، مگر کیونکہ اب ہمارا ڈیٹا بیس تقریباً کمپلیٹ ہے تو ہمیں جانچ پڑتال میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا کہ لوگ اس میں کیسے شامل ہوں گے۔ جب لوگوں کی تفصیل شائع ہو جائے گی تو وہ کہاں سے رعایت لے سکیں گے، اور وہ جو پاکستان میں جتنے بھی کریانہ سٹور ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے ساتھ ساتھ جو کریانہ سٹور ہیں، وہ تمام اس پروگرام میں آنے کے لیے اہل ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے۔ کریانہ سٹورز کو بھی پہلے رجسٹر کرنا ہوگا، اور جو 3 ہفتے ہم لیں گے لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے، اسی وقت کریانہ سٹورز کی بھی رجسٹریشن ہوگی۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے میں کریانہ سٹورز ہیں جن کے پاس کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے، جو کاغذ پہ کھاتے رکھتے ہیں، وہ بھی ایک نیشنل بینک کی ایک احساس کی ایپ ہوگی، اپنے اینڈرائڈ فون پہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، اور اس کے بعد نظام کیسے چلے گا اس کی ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے۔ تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کی دکان پہ کوئی جائے گا اپنا شناختی کارڈ اور موبائل نمبر لے کے، احساس کی جو ایپ ہے وہ کریانہ اسٹور والے کی آپ پہلے دیکھ لیں، اور جب اس کو کھولے گا تو یہ اسکرین اس کو نظر آئے گا، اس میں سائن ان کرنا ہے اور سائن اپ کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کو موبائل نمبر ڈالنا پڑے گا، ویریفیکیشن کے لیے اپنا پن ڈالنا پڑے گا، یہ ڈیٹیلز ویلیڈیٹ ہو جائیں گی، اس کو میسج ملے گا کہ آپ لاگ ان ہو گئے ہیں۔ اب اس کے سامنے کسٹمر کھڑا ہوا ہے، کسٹمر نے اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر دیا ہے اور وہ کسٹمر کا شناختی کارڈ جو ہے اپنے ایپ میں ڈال رہا ہے۔ یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ ریئل ٹائم میں ویریفائی ہوگا احساس کے ڈیٹا بیس سے۔ اب یہ اسکرین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو شناختی کارڈ دیا گیا تھا وہ ایک احساس بینیفیشری کا ہی تھا اور اس کا CNIC ویریفائی ہو گیا۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس پروگرام کے لیے ایلیجبل نہیں ہے تو اس کا CNIC ویریفائی نہیں ہوگا۔ اب اس کے سامنے جو اسکرین کھلی ہوئی ہے اس پہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں: آٹا، چینی، گھی اور تیل۔ تو جس چیز پہ سبسڈی کسٹمر وہ مانگ رہا ہے وہ اب اس نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس نے آٹے کی پرائس دیکھی اور ایپ میں 70 روپیز پر یونٹ لکھی ہوئی ہے، مگر وہ اس پرائس کو ماڈیفائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے بلیک بٹن کو پریس کیا ہے
اور یہاں یونٹ پرائس اس نے ماڈیفائی کر دی ہے 75 کر دی ہے. اب وہ یونٹس بدلے گا کوانٹٹی کے اور اس نے یونٹس 4 کر دی ہیں. وہ اب آئل پہ آ گیا ہے اور آئل پہ اس نے پرائس دیکھی تھی یونٹ پرائس 340 ہے, اس نے چینج نہیں کرنی. اب ویریفیکیشن کا پروسیس ہونے کے بعد جب ویریفیکیشن کا پروسیس ہو رہا تھا تو پیچھے سے یہ چیکنگ ہو رہی تھی کہ اس انڈیویجول کی جو سبسڈی پاکٹ ہے اس میں اتنا ہی سم اویلیبل ہے یا نہیں. جب وہ آتھینٹیکیٹ ہو گئی تو ایپ پہ یہ نظر آیا کہ جو ٹوٹل بل تھا وہ 790 روپیز کا تھا, اس پہ اس کو ڈسکاؤنٹ 170 روپیز کا ملا اور اس نے پیمنٹ 620 کی کرنی ہے. یہ انڈیکیٹو پرائسز ہیں, جو بھی گورنمنٹ پیچھے سے سیٹ کرے گی ویسے ہی وہ سبسڈی کی اماؤنٹ شو ہوگی. اس اسٹیپ کے بعد جو کریانہ مرچنٹ ہے وہ کسٹمر سے کہے گا کہ آپ کے پاس ایک میسج آیا ہوگا, ویریفیکیشن کوڈ آیا ہوگا, کیونکہ ہم نے بیک اینڈ سے CNICs اور موبائل نمبرز اکٹھے پے کیے ہوں گے اور کسٹمر اپنے فون پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ دیکھے گا اور وہ ویریفیکیشن کوڈ کریانہ مرچنٹ کو بتائے گا. کریانہ مرچنٹ وہ ویریفیکیشن کوڈ اپنے سسٹم میں ڈالے گا اور فائنل میسج یہ آ جائے گا پلیز کلیکٹ روپیز 620 فرام بینیفیشری اگینسٹ CNIC XYZ. جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو فائنل ریسیپٹ سامنے آ جائے گی. اس ریسیپٹ پہ یہ لکھا ہوگا اس کا ٹوٹل اماؤنٹ, ٹوٹل بل بنتا تھا 790 روپیز کا, احساس کا ڈسکاؤنٹ 170 روپیز کا اس کو ملا اور نیٹ اماؤنٹ اس کو 620 روپیز پے کرنی پڑی. یعنی کہ یہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ وہ سسٹم جو کریانہ پہ چلے گا, یہ ایپ جو کریانہ والے اپنے اینڈرائڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہ ہم نے فیلڈ ٹیسٹ کئی بار کی ہوئی ہے. اس میں صرف چینج یہ ہے کہ یہ جو آئیکنز جو آپ کو نظر آ رہے تھے یہ اردو میں ہوں گے, جو میسیجز آئیں گے وہ بھی اردو میں ہوں گے. لوگ آئیں گے اپنا موبائل فون اور ID کارڈ لے کے, کریانہ کے پاس ایپ ہوگی, وہ کھولے گا, شناختی کارڈ ڈالے گا, اس کو پیچھے سے اسی وقت ریئل ٹائم میں آتھینٹیکیشن ہوگی, پھر وہ چیزیں سلیکٹ کرے گا, پیچھے سے سبسڈی جو اماؤنٹ ہے وہ اس پہ لاگو ہو جائے گی, پھر وہ ویریفائی کرے گا, ویریفیکیشن کوڈ اٹھائے گا جو اس کے سامنے جو بھی گاہک کھڑا ہوگا اس کے موبائل فون پہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا, وہ ٹرانزیکشن کلوز ہو جائے گی, جو بھی سبسڈی ہے اس کو رعایت پہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ نظام اس طرح سے چلے گا. اور یہ ویریفیکیشن کوڈ ID کارڈ کے ساتھ ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ اس میں کرپشن نہ ہو, ابیوز نہ ہو, سسٹم زیادہ سے زیادہ واٹر ٹائٹ ہو. تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتے میں میکسیمم جیسے ہی ہماری رجسٹریشنز ختم ہوں گی تو یہ سسٹم کھڑا ہو جائے گا. پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی کریانہ جو والا ہے, چھوٹے سے چھوٹا گلی محلے میں, وہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکے گا. ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ ان کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہو, کیونکہ جو سبسڈی ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جائے گی اور ہم ان کو اس کے اوپر بھی منافع دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور پھر ہم پرائزز اناؤنس کریں گے, ہر مہینے گاڑیوں کی پرائزز ہوں گی, موٹر سائیکل ہوں گی, موبائل فونز ہوں گی, اس کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی آگے آئیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کریانہ والے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. تو یہ تو سسٹم کیسے چلے گا وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. اور یہ میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ جن خاندانوں کی جو آمدن ہے 31,000 سے کم ہے اور جو ہمارے ڈیٹا بیس میں ایک خاص اسکور سے کم ہے, وہ اس پروگرام کے مستحق ٹھہرائیں گے. اور ہمارے تخمینے کے مطابق پاکستان کی 60% آبادی اس سے مستفید ہوگی. 30% رعایت ہے مخصوص کوانٹٹی کی تیل, دال اور آٹے کے اوپر, اور مجموعی طور پہ 1,000 روپے کی سبسڈی ایک خاندان جو ہے وہ مہینے میں لے سکے گا, اور وہ اپنی سبسڈی آگے بھی کیری اوور کر سکے گا, اور وہ اس کو پارٹس میں بھی لے سکے گا کہ اگر اس نے 300 کا سودا خریدا ہے تو 300 پہ جتنی سبسڈی ہے وہ لاگو ہو جائے گی, پھر اس نے 500 کا اور لیا تو یہ کیری اوور بھی
ہو جائے گا، اور ضروری نہیں کہ وہ ایک وقت میں اس کو کنزیوم کریں. تو شروعات ہیں، پروگرام ابھی شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے پروگرام کی افادیت لوگوں تک پہنچے گی، سسٹم جو ہے ہمارا اچھی طرح سے نظام چل پڑے گا، تو اس اماؤنٹ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم اور چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. حکومت اس کو پیٹرول پمپس پہ بھی استعمال کر سکتی ہے، تیل کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ. اس کو فرٹیلائزر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر فی الحال ہم یہ 3 کریانہ کی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جو اس کے پیچھے جو بنیادی اصول ہے، ایک تو یہ جیسے کہ میں نے سب سے پہلے کہا، اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کل کہا، یہ مہنگائی کے تناظر میں یہ پروگرام لایا جا رہا ہے. مگر اس سے بھی پہلے حکومت نے ایک بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ جو سبسڈیز ہیں وہ اب ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہم کی پالیسی سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ آج بھی جب میں اور آپ کوئی بھی سبسڈائز چیز خریدتے ہیں تو جو حکومت کی جنرلائز سبسڈی ہوتی ہے اس سے سب استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ خالی غریب آدمی کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ ایک بنیادی فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اب ہم نے سبسڈیز ساری ٹارگیٹ کرنی ہے مستحقین کے لیے، اور اس کے لیے ایک نظام بنانا ہے. تو دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا آنے کا. میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالوں کا جواب میں دوں. ایک منٹ مفتی صاحب 92 سے. جی یہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبی رینج کی چیزوں پر کیوں سبسڈی رکھی، سیدھا سیدھا گیس اور بجلی بھی کیوں نہیں رکھ دی انہی لوگوں کے لیے، وہ زیادہ تنگ ہیں ان کی قیمتوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سبسڈی انفلیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی جائے گی؟ آپ کے بہت اچھا سوال ہے کہ انفلیشن ایڈجسٹمنٹ اس میں ہوگی یا نہیں. انفلیشن ایڈجسٹمنٹ بالکل آپشن ہے. فی الحال ہمارا جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے، کریانہ والے موبلائز ہوں، لوگ سسٹم کو سمجھیں، اس میں رجسٹر ہوئیں اور اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع کریں. اور جیسے جیسے انشاءاللہ یہ نظام جڑ پکڑتا جائے گا تو یہ پھر انفلیشن ایڈجسٹمنٹ، سبسڈی کی اماؤنٹ کو انکریز کرنا، سبسڈی کو اور چیزوں پہ بھی دینا، سبسڈی کو خاص طور پہ پیٹرول پمپس پہ لاگو کرنا، یہ تمام آپشنز ہیں جو ہمارے سامنے کھلی ہیں. مگر سب سے پہلے پرائیورٹی ہے کہ نظام چلے اور دیانتداری سے چلے، کوئی اس کو ابیوز نہ کرے، اس میں شفافیت ہو، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، کریانہ مرچنٹس اس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا ہدف ابھی امیڈیٹلی یہ ہے. مدثر رانا جی این ایم سے. شکریہ میم. ایک تو یہ بتا دیں کہ جو دیہی علاقہ جات ہیں وہاں پہ تو ایسا بھی نظام ہے کہ لوگوں نے اپنے جو گھروں کی بیٹھک ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کچھ سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں سے جو قریب کے 2-4 گھر ہوتے ہیں وہ ان سے آ کے خرید لیتے ہیں. ایک تو وہاں تک ایکسیس اس چیز کی کیسے ہو سکے گی؟ کیا یہ جو لوگ سامان خریدیں گے، فار ایگزامپل میں نے سامان خریدا ہے اور میری آگے اپنی دکان ہے، تو میں وہاں پہ جا کے مہنگے داموں فروخت کر سکوں گا، میرا چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے کیا جائے گا؟ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ جو پہلے جن کے پاس بے نظیر انکم سپورٹس کارڈ وغیرہ ہیں یا جو احساس پروگرام میں شامل ہیں، کیا وہ دوبارہ اس میں شامل ہو سکیں گے یا ان کو اسی کارڈ کے تھرو جو ہے یہ سبسڈی؟ بہت آپ کے 3 بہت اچھے سوال ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو دیہی علاقہ جات میں جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ احساس پروگرام سے جو لوگ مستفید ہوتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنے دکان میں کھڑکی کھول کے چھوٹی سی دکان ڈال لی. ہم نے یہ ایپ جو ہے، یہ سسٹم جو ہے سب کریانہ کے لیے کھولا ہوا ہے، کچھ کنڈیشنالٹیز کے ساتھ کہ نمبر 1 ان کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 ان کی اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کے جو سارے چیکس ہیں وہ پاس کریں، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی فزیکل ویریفیکیشن سے یہ چیز ثابت ہو کہ وہ واقعی دکان چلاتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ کے بیٹے نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ ایسے کھیلنا شروع کر دیا. تو ویریفیکیشن میں ہم یہ چیز ضرور ملحوظ رکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو کریانہ کے مرچنٹس ہیں جو اپنی دکانوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں، وہ اس سے ایکسکلوڈ نہ ہو، کیونکہ لوگ انہی سے چیزیں لیتے ہیں اور ان کی
ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کو اس سسٹم میں لانے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو سسٹم چلانے کے لیے بھی اگلے 4 ہفتوں میں ایک ایکسیلریٹڈ ڈرائیو ہوگی. تو آپ کا بہت اچھا سوال تھا. منڈے کو انشاءاللہ میں دوبارہ آ کے جب ہمارے پورٹل کھلیں گے تو آپ کے توسط سے ہی لوگوں تک میں ڈیٹیل میسج پہنچانا چاہوں گی. تو انشاءاللہ وہ منڈے کو ہوگا. دوسری چیز جو آپ نے پرائس کنٹرول کی بتائی، جو ہم اس میں پرائس ڈالیں گے اس کی تھوڑی سی رینج ہم الاؤ کریں گے، مگر یہ نہیں کہ کوئی 75 کے بجائے 140 کر لے. تھوڑی سی ہم لیوے دیں گے کہ جی مارکیٹ ویریشنز ہوتی ہیں، اور اس کی ایک پیچھے سے پالیسی ہوگی کہ ایپ میں پرائس کس طرح سے سیٹ ہوگی، جو بھی چیزیں جن پہ سبسڈی دی جائے گی. تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ جو احساس کے ابھی بینیفیشریز ہیں، جو احساس سے ابھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا. تو اس وقت احساس کفالت میں جو ہیں وہ تقریباً کوئی 60 لاکھ فیملیز ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ 80 لاکھ ہو جائیں گی. تو وہ تمام فیملیز اس میں شامل ہیں. وہ 12,000 کے علاوہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ فیملیز احساس کے دیگر پروگرام سے بھی استفادہ کرتی ہیں، احساس نشو نما سے، احساس اسکول اسٹائپنڈ سے، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے، احساس بلا سود قرضہ سے، احساس آمدن میں مخصوص ڈسٹرکٹس میں. تو وہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گی. مگر ہم نے اس کی رینج بہت بڑی رکھی ہے. تو یہ 6 ملین نہیں ہے، یہ 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ. تو بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت احساس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور 3 میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ کابینہ میں ہماری بہت ڈسکشن ہوئی، اور جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 31,000 سے کم ہے، وہ بھی احساس راشن سے وہ اس میں ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، جن لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ احساس پروگرام میں جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی آپ کو معلوم ہیں. تو اس پروگرام میں احساس راشن میں وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو خاص طور پر فارمر فاٹا، جو قبائلی جو اضلاع ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے. بہت سے بیرون ملک جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے. کووڈ کی وجہ سے بہت سے لے آفس ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے بارہا ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہوتی تھی کہ ہمیں آپ ایکسکلوڈ نہ کریں. تو ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ ایکسکلوڈ نہیں ہو رہے. کابینہ نے متفقہ طور پہ اس چیز پہ اتفاق کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو فون بل ایوریج 1,000 روپے سے اوپر ہونے سے ایکسکلوڈ کر دیتے تھے. تو اس پروگرام میں وہ بھی ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. تو بہت سے ایسے لوگ جو احساس کفالت، احساس نشو نما، احساس اسکول اسٹائپنڈس سے ایکسکلوڈ ہوتے تھے، وہ اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. شکیل صاحب سبھا سے. میرے 2-3 کوشچن ہیں چھوٹے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 31,000 روپے کی شرط کیا اس ملک میں جو 50,000 روپے کماتا ہے، یا 60,000 یا 70,000، آپ کی خیال میں وہ انفلیشن سے افیکٹڈ نہیں ہے؟ کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے یہ بنیادی اشیاء؟ اگر 50,000 اس کی انکم ہے، اس نے اسکول فیس بھی دینی ہے، اس نے باقی ایکسپینڈیچر بھی کرنے ہیں، تو اس کو جنرل سبسڈی کیوں نہیں جائے گی؟ سیکنڈ، آپ نے سروے کیا ہے اور 60% پاکستان کی پاپولیشن جو ہے اس سے مستفید ہوگی، تو پاکستان میں پاورٹی کا لیٹسٹ ریٹ کیا ہے، نمبر کیا ہے؟ اس کا بھی ایسٹیمیشن ہے کہ حالیہ برسوں میں پاورٹی میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ اور تیسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پیسہ اس میں خرچ کیا جائے گا، ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے، اور یہ کس ملک میں ہوگا، کہاں سے یہ سبسڈی ارینج کی جائے گی؟ IMF اعتراض کرتا ہے اس طرح کے پروگرام سے اوپر پہلے بھی، تو کیا IMF آن بورڈ ہے اس ساری سچویشن کے اوپر؟ دیکھیے 3 آپ کے بہت اچھے سوال ہیں، اور میں آج بہت خوش ہوں کہ آپ سب اتنے اچھے سوال کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی امپریسڈ. دیکھیے جو اس کا ٹوٹل بجٹ ہے 6 مہینے کے لیے، اس فسکل ایئر کے لیے ہم نے 120 بلین سبسڈی کے لیے رکھا ہے، اور اس کے اوپر کوئی اس کی آپریشنل کاسٹ کریانہ کا کمیشن ہے. اب IMF جو ہے یہ ہم اپنے اس کا 65% بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے پروونشل گورنمنٹ سے.
اور 2 پروونشل گورنمنٹس نے آفیشیلی کنفرم کیا ہے, 2 فیڈریٹنگ یونٹس نے آفیشیلی کنفرم کیا ہے, اور سندھ اور بلوچستان کی کنفرمیشن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. پوری امید ہے کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی. 35% اس کا جو حصہ ہے وہ وفاقی حکومت ڈالے گی اساس پروگرام کے تحت, اور جو 65% اس کا حصہ ہے وہ صوبائی حکومت اور فیڈریٹنگ یونٹس ڈالیں گی. IMF یہ کے ساتھ جو ڈسکشنز ہیں وہ میرے کابینہ کے ساتھی شوکت ترین صاحب کر رہے ہیں, اور IMF کو یہ پوری طرح معلوم ہے کہ یہ ہم ایک بالکل ہی شفاف, منظم, ڈیجیٹل انداز سے انفلیشن کے تناظر میں لوگوں کے لیے کی مدد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ہم کوئی سبسڈی کارپوریٹ سیکٹر کو نہیں دے رہے, کوئی ان یوزول ٹیکس انسینٹیو ان کو نہیں دے رہے. یہ ہم لوگوں کی بڑی مشکل, جو یہ پوری دنیا میں یہ مشکل حالات آئے ہیں, یہ کوئی پاکستان خالی پہ یہ مہنگائی کا بوجھ نہیں آیا, یہ پوری دنیا اس وقت ایک مہنگائی کی لپیٹ میں, ایک مہنگائی کی لہر میں, جو دنیا کے سب سے جو امیر ترین ممالک ہیں وہ بھی مہنگائی کے بوجھ سے کرش ہو رہے ہیں. تو ان مشکل حالات میں حکومت ایک فاسٹ ٹریک بیسس پہ ایک ڈیجیٹل نظام لائیے اچھی نیت سے کہ اس میں کوئی کرپشن نہ ہو. تو شوکت ترین صاحب بالکل IMF کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہیں, اور مائی انڈرسٹینڈنگ اس کہ ان کو یہ پوری طرح معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 50,000 انفلیشن 50,000 جس کی تنخواہ ہے اس کو بھی ہٹ کرتی ہے, جس کی 60 ہے اس کو بھی ہٹ کرتی ہے, جس کی 70 ہے اس کو بھی ہٹ کرتی ہے. آپ سب کے اوپر بھی یہ بوجھ ہے. ہم ایک نظام لانا چاہ رہے ہیں جو شفاف ہو, جو کام کرے, کیونکہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, فیتا کٹتا ہے, اب گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پچھلے کئی مہینوں سے یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو گراؤنڈ پہ چلائیں, اس کو ایکسیپٹیبل بنائیں بینیفیشری کے لیے, کریانہ کے لیے, اس کو ون ون بنائیں, اور پھر دا اسکائی از دا لمٹ. فزیکل اسپیس ہوگی تو یہ اس کو اور لوگوں کے لیے بھی کھول دیا جا سکتا ہے, اس کو اور اشیاء کے لیے بھی کھول دیا جا سکتا ہے, اور جیسے بھائی نے کہا اس کو پیٹرول پمپس کے لیے بھی کھول دیا جا سکتا ہے. تو شروعات کی ہیں اچھی نیت سے, امید ہے کہ یہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے. اور تیسرا آپ کا جو سوال تھا وہ غربت کی شرح کے لحاظ سے تھا. تو غربت کی جو شرح ہے, ہمارا جو نیشنل سوشو اکنامک سروے ہے, جو ہاؤس ٹو ہاؤس ڈیجیٹل سینسز ہے, وہ گھروں کی سوشو اکنامک کنڈیشنز کو رینک کرتا ہے. اس سروے کو ہم غربت کی شرح کے لیے استعمال نہیں کرتے, اور وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم امپلیمنٹر ہیں. ہم اساس امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ ہے. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے, جو پلاننگ کمیشن کے زیر نگرانی ہے, وہ غربت کی شرح کو پبلش کرنے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. پچھلی جو غربت کی شرح ہے آفیشلی وہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے سے 2000 کووڈ سے پہلے کی جو فگر تھی 21.9% لاسٹ فگر تھی انکم پاورٹی کے لحاظ سے. جو اس سروے سے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کمپیوٹ ہوتی ہے وہ اس وقت پلاننگ کمیشن کر رہا ہے. تو پری کووڈ ہمارے پاس فگرز ہیں, پوسٹ کووڈ ابھی PSLM سروے ہوا نہیں ہے, جب ہوگا تو فگرز آ جائیں گی. پروجیکشنز ہیں, تمام دنیا میں کووڈ کے بعد غربت کی شرح بڑھی ہے. ہمیں بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگوں کی سٹریس میں اضافہ ہوگا, غربت کی شرح بڑھی ہے. ورلڈ بینک نے کچھ انسیڈنس بیسڈ فگرز پبلش کیے ہیں جس میں پاکستان کی شرح ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے, ایسی بات ہے نا. سو وہ فگرز انشاءاللہ پبلش ہو جائیں گی. اور کوئی سوال؟ جی ایک منٹ بتا. شبیر ایکسپرس نیوز سے جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 2 کروڑ لوگوں کو, اور اس میں سے 31,000 سے کم خاندان والوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا, اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا, کیسے تعین کیا جائے گا کہ کسی کنٹری یا کسی کنٹری کے 31,000 سے کم تنخواہ, کیونکہ سرکاری ملازمین کی تو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس کی گریڈ ہے, تو عام لوگوں کی تنخواہ
دوسرا آپ نے یہ کہا کہ 37 ملین لوگوں کی آپ نے رجسٹریشن جو سروے میں آ گیا گنگیز کا، تو اگر آپ کے سروے میں اتنا ڈیٹا آ گیا تو ان لوگوں سے دوبارہ میسیجز کے ذریعے رجسٹریشن کا کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا آج بہت اچھے سوال آ رہے ہیں کیونکہ مجھے بھی اپرچونٹی مل رہی ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی. دیکھیے جو ہمارا سروے ہے وہ انکم بیسڈ نہیں ہے. ہم جب احساس کا سروے ہوا تھا، ڈیجیٹل سروے، لوگوں کا گھر گھر جا کے سروے ہوا تھا، تو لوگوں سے گھر کے ایسٹس پوچھے گئے تھے اور ہمارے پاس ایک ایسٹ بیس سکور ہے جو ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے جو آمدن کو کورسپونڈ کرتا ہے. تو جو بجٹ کے مطابق جس سکور پہ ہم نے تھریش ہولڈ رکھا ہے وہ 31,000 سے کورسپونڈ کرتا ہے. تو ہم اپنے ڈیٹا بیس میں 39 سکور والوں کے نیچے کی شمولیت کریں گے. اس کو ٹیکنیکلی پراکسی مینز ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ایک ایسٹ بیس سکور ہے. اور وہ کیونکہ 31,000 کی انکم کو کورسپونڈ کرتا ہے تو جب ہم سرکاری افسران کی ایلیجیبلٹی دیکھیں گے تو ہم اس کو 31,000 سے نیچے رکھیں گے. اب ہر اس قسم کے کرائیٹیریا کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. جس کی 32,000 تنخواہ ہے، جس کی 35,000 تنخواہ ہے، اس کی بھی سوشو اکنامک کنڈیشن ویسے ہی ہوگی. مگر ہم نے بجٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ فلٹرز، کچھ باؤنڈریز میں رہنا ہے. تو انشاءاللہ جب سسٹم چلے گا تو پھر کابینہ کے پاس دوبارہ ہم سفارش لے جائیں گے کہ اس کو بڑھائیں. نمبر 1. دوسرا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ نے جب ڈیٹا بیس بنا لیا تو پھر لوگوں کو کیوں رجسٹر کروا رہے ہیں. وہ ہم اس لیے کرا رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ کارڈ اینڈ جو بینکنگ کی اصطلاح میں میرے کولیگ ہمایوں نیشنل بینک سے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہے، وہ بہتر بتا سکیں گے. کارڈ اینڈ پن پرنسپلز پہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. کارڈ جو ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ ہے اور پن جو ہے وہ ون ٹائم پاسورڈ ہے جو آپ کے موبائل پہ آئے گا اور اس کو ملا کے پھر آپ کی ایلیجیبلٹی ایسرٹین ہوگی. جیسے میں بتا چکی ہوں یہ کرپشن سے بچنے کے لیے ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کے فون نمبرز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لوگ اپنے فون نمبرز کسی کے ہیں کسی کے نہیں ہیں، تو اگر خالی ہم اپنی لسٹیں اٹھا کے کر دیں تو وہ جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ ایلیجیبل ہوں گے اور جن کو جو چاہتے ہوں گے ان کے فون نمبر. تو اس لیے ہم نے کہا کہ بے شک 3 ہفتے کی ڈیلے ہو مگر لوگوں سے ہم آئی ڈی کارڈ نمبر اور ان کا موبائل نمبر اسی پہ منگوائیں گے. تو دوبارہ میں آپ کے توسط سے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے شناختی کارڈ پر سم ایشو کرائیں اور انشاءاللہ منڈے کو سیکٹری انفارمیشن صاحبہ سے دوبارہ میری گزارش ہوگی کہ ہمیں یہاں آپ سے بات کرنے کا موقع دیں. آخری سوال کی تعداد سامنے پبلک ٹی وی سے وہ بھائی پیچھے بھی کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی جی. میڈم سوال یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کا ہونا آپ کی کنڈیشن ہے. آپ کے سروے کے مطابق کتنے لوگ ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں اور کیا پاکستان میں دیہی علاقوں میں جو سطح غربت سے نیچے گزارنے والے ہیں ان کے تو بینک اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں. کیا آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے؟ بالکل ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمایوں ہمارے ساتھ ہیں نیشنل بینک میں، اس کے پروجیکٹ لیڈ جو ہیں. اور منڈے کو ہم جب پورٹل کھولیں گے تو ہم پورٹل پہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ جن کے بینک اکاؤنٹ نمبر ہیں وہ ڈال دیں اور جن کے بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں ہیں وہ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ان کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ اسسٹ کیا جائے گا. جی میڈم یہ بتائیں کہ 31,000 روپے کا جو سورس آف انکم ہے وہ لوگ اپنا کس طرح بتائیں گے؟ کیونکہ دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس 31,000 اگر وہ کماتے بھی ہیں تو ان کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. شہروں میں بھی جن کی آمدن 31,000 پہ ہے، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، تو وہ ان کو نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، نہ ان کو وہ پے سلپ ملتی ہے، نہ کوئی اور بات ہے. بالکل. سبسڈی اگر سندھ اور بلوچستان سے نہیں ملتی تو پھر اس پروگرام کا کیا مطلب ہے؟ جی جو آپ نے فرمایا نا کہ جن لوگوں کی، میں نے جیسے پہلے وضاحت کی، ہمارے سسٹم میں لوگوں کے گھرانوں کے سکورز ہیں، ان کی آمدن نہیں ہے اور ہمارے سروے کا ڈیزائن ہی یہ تھا کہ ہم لوگوں کی آمدن ہی نہیں پوچھتے تھے کیونکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں ٹیکس کے در سے. وہ سمجھتے ہیں حکومت والے سروے کرنے آئے ہیں تو جی یہ تو ہم آمدنی، اس لیے ہم ان کے گھر سے ان کی
کہ گھر کی چھت کیسی ہے, گھر کچا ہے یا نہیں, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, اسکوٹر ہے, واشنگ مشین ہے. گھر کے اثاثوں کی بیسس پہ, اور گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, اثاثوں کی بنیاد پہ ان کا ایک سکور نکالتے ہیں. مگر وہ سکور کس آمدنی کو کورسپونڈ کرتا ہے وہ ہمیں تحقیق سے پتہ ہے. تو دوبارہ میں کہتی ہوں کہ جب لوگ اپلائی کریں گے اپنے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر سے, ہم ڈیٹا لے کے پیچھے سے چیک کریں گے, 2 چیزیں چیک کریں گے, اس کا سکور کیا ہے, 39 سے نیچے ہے, اور کیا گھرانے سے 4 لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو وہ ایک ہی ایلیجیبل ہوگا. نمبر 1. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ سندھ اور بلوچستان میں کیا ہوگا, تو وہ کابینہ کا یہ فیصلہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں جو فیڈرل شیئر ہے اس کی سبسڈی تو جائے گی. اگر تو وہ 2 صوبے اپنا شیئر ڈالتے ہیں یعنی کہ 65%, تو وہاں لوگوں کی جو سبسڈی ہے وہ پوری ملے گی, نہیں تو فیڈرل اپنا شیئر لازمی ڈالے گا. تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو دونوں صوبے ہیں یہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بینک اکاؤنٹ جو ہے کریانے کے لیے نا, دوسرے کے لیے تھینک یو ہمایوں. تصویر دکھائیں.